بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ آج ہم اپنا اردو کلاس 9 کا فرسٹ ٹاپک ہجرت نبوی کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آج بس ہم اس کی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کی ریڈنگ کریں گے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جہاں کہیں بھی یہ لفظ آ جائے ہجرت کا مطلب ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ سفر کر جانا، منتقل ہو جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ تعالی قادر مطلق، اس دنیا کے خالق و مالک رازق کے حکم سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جو ہجرت کی اسے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اس کا پہلا پیراگراف ہے: اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں، دعوت حق یعنی حق کی دعوت کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جنکاریں سنائی دے رہی تھی۔ جنکاریں کا مطلب ہوتا ہے جب بھی دو لوہے آپس میں ٹکراتے ہیں تو جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ ہے جنکاریں۔ یعنی اس لائن میں وہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو حق کی دعوت دی، تو انہوں نے حق اور سچ کی دعوت کے بدلے باطل کو چنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور ان کی جان لینے پر آ گئے۔ تلواروں کی جنکاریں یعنی تلواروں کی بات۔ حافظ عالم یعنی اس دنیا کی حفاظت کرنے والی وہ صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی نے مسلمانوں کو دارالمان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان ستم گاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ منتظر انتظار میں ستم گاروں یعنی ظالموں کا حقیقی سچا ہدف نشانہ۔ اس عبارت میں مصنف مولانا شبلی نعمانی اردو کے 5 ارکان ہیں، ارکان شمسہ۔ جیسے اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید و رسالت، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، اسی طرح اردو کے بھی پلرز ہیں، اور اگر ان پلرز کو اردو سے ہٹا دیا جائے تو اردو بے جان ہو جائے۔ تو ان 5 پلڑوں میں سے، ان 5 ارکان میں سے ایک نام مولانا شبلی نعمانی کا بھی ہے۔ ٹوٹل 5 ارکان ہیں۔ تو پہلا رکن مولانا شبلی نعمانی، دوسرا الطاف حسین حالی، تیسرا سر سید احمد خان، چوتھا محمد حسین آزاد اور 5واں ڈپٹی نذیر احمد۔ تو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور یہ ہجرت نبوی سبق ان کی کتاب سیرت النبی سے ماخذ کیا گیا۔ ماخذ یعنی اخذ کیا گیا ہوا، جو نکلا ہوا، ڈیرائیوڈ ہوا ہوا۔ تو اب اس عبارت کو سمجھتے ہیں۔ اس عبارت میں مصنف کہتا ہے یعنی شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے، ان کے حبیب تھے، انہوں نے جب کفار مکہ کو حق کی اور سچ کی دعوت دی تو پھر اس حق اور سچ کی دعوت کے بدلے میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لی اور زبان کی باتوں کے علاوہ تلوار کی باتیں کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پر آ گئے۔
تو پھر اس دنیا کی حفاظت کرنے والے اللہ قادر مطلق نے مسلمانوں کو امن کے گڑھ مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ان ظالموں کا، ان ستم گاروں کا سچا اور حقیقی ہدف تھے، حقیقی نشانہ تھے، وہ انتظار کر رہے تھے کس کا؟ وہ اللہ تعالیٰ کا کے پیغام کا انتظار کر رہے تھے، وہ وحی الہی کا انتظار کر رہے تھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا پیغام آئے اور وہ مدینہ روانہ ہو جائیں۔ دارالمان بیٹا کہتے ہیں امن کی جگہ، امن کا گھر، دار گھر الامان، امن کا۔ نیکسٹ، نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچ چکے تھے تو وحی الہی کے مطابق، وحی الہی یعنی اللہ کے پیغام، اللہ کی وحی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا، یعنی ارادہ فرمایا۔ قریش نے جب دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی۔ ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے، اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس آخری رائے پر اتفاق ہو گیا اور جٹ پٹے سے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ اب اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے اندر مختلف اور مشکل ورڈ میننگز کو دیکھتے ہیں اور ذہن نشین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معیوب یعنی برا سمجھنا، زنانہ عورتوں کا، جٹ پٹے سے اندھیرے ہوئے، آل ہاشم ہاشم کی اولاد، مجمع مجموعہ، رائیں ارادے اور عزم ارادہ۔ ہاں، تو اس عبارت میں اگر ہم دیکھیں تو مصنف شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیرکاروں پر جب ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، وہ ان کو ستانے لگے اور ہر طرح سے تنگ کرنے لگے، تو پھر اس دنیا کی حفاظت کرنے والے نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کر جانے کا حکم دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خدا کے پیغام کا انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی وہ پیغام آئے تو وہ مدینے کا عزم فرمائے۔ تو جیسے ہی نبوت کا 13واں سال ہوا تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی، اور نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ کرام مدینہ پہنچ چکے تھے۔ اور جب قریش نے دیکھا کہ مسلمان جب مسلمان مدینے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرکار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اخلاقی حسنہ کو دیکھ کر مسلمان طاقت پکڑے جاتے ہیں، ان کی جماعت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور بت پرستی ختم ہو رہی ہے، تو انہیں لگا کہ معاشرے میں جو ان کا غلبہ ہے وہ ٹوٹ رہا ہے اسلام کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی وجہ سے۔ تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں شروع کر دی، تو انہوں نے بہت زیادہ رائے پیش کی۔ ایک نے تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں قید کر دیا جائے، تو پھر دوسرے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسرے ملک بھیج دینا چاہیے۔ تو پھر ابو جہل یعنی جاہلوں کے باپ نے خطرناک رائے کا انتخاب کیا اور اسے اپنی
ناپاک زبان سے بیان کیا، اس ناپاک ارادے کو، اس ناپاک رائے کو۔ اس نے یہ کہا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک شخص چنا جائے اور وہ سارا مجمع تلواروں لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلواروں سے حملہ کر دے۔ اسی طرح ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا، اور نہ صرف ایک قبائل میں بٹے گا بلکہ سارے قبائل میں بٹ جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ یعنی ہاشم کی اولاد سارے قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ کہ بچوں اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف ایک ہے اور دوسری طرف 5 ہیں، وہ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ امپوسیبل۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے۔ تو پھر اس آخری رائے پر انہوں نے اتفاق کر لیا۔ تو پھر جلدی جلدی سے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر دیا گیا، ان کے گھر کے آگے گھیرا ڈال دیا گیا۔ تو وہ مکان کے اندر اس لیے نہیں تھے گھسے کیونکہ وہ عورتوں والے مکان کے اندر گھسنا اچھا نہیں تھے سمجھتے، زنانہ یعنی عورتوں والا گھر، وہ اس لیے باہر ٹھہرے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے، شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلیں تو ہم ان پر حملہ کر دیں اور ان کا خاتمہ ہو جائے۔ تو اسی طرح یہ خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور اسلام کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، تو بت پرستی زندہ رہے گی اور ہمارا غلبہ معاشرے میں بھی زندہ رہے گا۔ تو یہ آج ہم نے اس کے پہلے 2 پیراگرافز کی ٹرانسلیشن کی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم اگلے پیراگرافز 1 2 3 4 نیکسٹ ہم ساری ریڈنگ کریں گے اور اس کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آئی ہوپ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔